صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اگر ہم آج سے تقریباً 1500 سال قبل اس عالم انسانی کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ہر طرف ظلم و ستم کے بازار گرم نظر آتے ہیں، جہالت کی تاریکیاں ہیں، ظلمت کے اندھیرے ہیں. بالخصوص اگر ہم عرب معاشرے کا مشاہدہ کریں تو وہاں پر کئی سالوں تک رہنے والی قبائلی لڑائیاں، جس کی بنا پر ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون کا ضائع ہونا ہے. عورتوں کے حقوق کی کوئی ادائیگی نہیں ہے. چھوٹی بچیوں کو شرم و عار کی بنا پر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. گویا کہ عرب معاشرہ اپنی پستیوں اور جہالت کی انتہائی گہرائیوں میں جا پڑا تھا. پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے اس عالم انسانی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رب العزت کی یہ رحمت 12 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں دنیا میں جلوہ افروز ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی ہے. اس وقت آپ طواف کعبہ میں مشغول ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کو خبر ملتی ہے آپ گھر تشریف لاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں. پھر آپ کو لے کر کعبۃ اللہ شریف آتے ہیں اور دعائے خیر و برکت کرتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں. ناظرین کرام، شرفائے عرب کا یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قریبی دیہاتوں سے آنے والی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ انہیں اس مقام کی انہیں خالص آب و ہوا ملے اور فصیح و بلیغ عربی وہ سیکھ سکے. چونکہ عموماً شہر میں آنے والے افراد چونکہ غیر عرب بھی ہوتے تھے، اجمی بھی ہوتے تھے، تو اس لیے آمیزش ہو جاتی تھی. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ان کے بچے عربی بولنا سیکھیں تو وہ خالص فصیح و بلیغ عربی بولیں. اسی غرض سے ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ کئی خواتین شہروں میں آتی اور اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین مکہ المکرمہ آئیں. تو دیگر خواتین نے تو دیگر ان بچوں کو لے لیا جن کے والد زندہ تھے، کیونکہ جب والد زندہ ہوتے ہیں تو انہیں ان کی طرف سے انعام و اکرام ملنے کی قوی امید ہوتی ہے. لیکن اکثر خواتین نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے والد تو حیات ہیں نہیں، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے قبل ہو چکا تھا تو ہمیں انعام و اکرام نہیں ملے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کوئی بچہ رضاعت کے لیے نہیں ملتا، لیکن جب آپ واپس لوٹتی ہیں تو آپ اس خیال سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہیں کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ساتھ لے چلیں. جیسے ہی آپ اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں اور اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکے آتی ہیں تو آپ کا جو خچر ہوتا ہے انتہائی لاغر ہوتا ہے، وہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا. اسی طرح آپ کی جو اونٹنی ہے جو دودھ کی غرض سے آپ اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے وہ اونٹنی بھی دودھ نہیں دے رہی ہوتی. خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا بیٹا موجود ہے اس کو پلانے کے لیے بھی آپ کو دودھ حاصل نہیں ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں لینے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جو دودھ ان کو حاصل نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے بچے کو پلا سکیں، جیسے ہی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لیتی ہیں تو آپ کو کثرت کے ساتھ دودھ اتر آتا ہے، اور نہ صرف آپ کا وہ بچہ پہلے بھوک سے بلک رہا ہوتا ہے، حضور کی نبوت کی برکت سے اسے وافر مقدار میں دودھ پینے کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر دودھ نوش فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ حاضر ہوتی ہیں، جب آپ مکہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ کا جو خچر تھا انتہائی لاغر تھا، چل نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لیتی ہیں تو وہ جو لاغر خچر تھا وہ بھی تندرست و توانا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ وہ اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا وافر مقدار میں دودھ دینے لگ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمیں کوئی بہت ہی مبارک بچہ مل گیا ہے کہ جس کے آتے ہی ہمارے حالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ پھر آپ جب سفر کر کر اپنے دیہات واپس آتی ہیں تو حیرت انگیز طور پر کہ جو خچر انتہائی سست روی کے ساتھ چل رہا تھا لیکن حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ انتہائی تیز رفتار چلنے لگتا ہے، حتیٰ کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خچر اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بھی سواری اس خچر کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے گھر لے کر آتی ہیں تو آپ کا گھر بھی نور نبوت سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں 2 سال رہتے ہیں اور آپ کے شوہر بھی اس بات کے بالکل معترف ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں بہت ہی مبارک بچہ ملا ہے۔ اب چونکہ ایام رضاعت 2 سال کا ہی عرصہ ہوتا ہے اور وہ عرصہ پورا ہو چکا ہوتا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چاہتی ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے مزید استفادہ حاصل کریں۔ تو چونکہ اس سال مکے میں وبائی امراض پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ ہمیں کچھ دن مزید انہیں رکھنے دیں، چونکہ مکے میں وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں تو اچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اجازت دے دیتی ہیں اور جو بھی حسب توفیق، جو بھی حسب استطاعت انعام و اکرام ہوتے ہیں اس سے آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نواز دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر تشریف لے آتی ہیں اور جن برکات کا وہ انتظار کر رہی تھیں وہ برکات انہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے شق صدر کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کے رضائی بھائی آپ کو آ کر دیکھتے ہیں تو اچانک آپ جو ہیں زمین پر سیدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ اشخاص نے آپ کے سینے کو چاک کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کے سینے سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے رضائی بھائی جیسے ہی یہ معاملہ دیکھتے ہیں گھبرا کر واپس لوٹتے ہیں اور اپنے والدین کو اس بارے میں خبر دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر یہ خبر پاتے ہی فوراً آپ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے پاس اور آپ سے آ کر آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ 3 سفید لباس میں ملبوس افراد آئے تھے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور کوئی چیز اندر ڈال کر میرے سینے کو بند کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان تمام حقائق سے واقف نہیں ہوتی تو اس واقعے کے بعد ڈر جاتی ہیں اور پھر فوراً آپ کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور آپ کو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کر آپ واپس لوٹ آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جھولے میں ہوتے، اپنے گہوارے میں ہوتے تو کوئی آپ کے گہوارے کو حرکت نہیں دیا کرتا تھا، گویا کہ فرشتے آپ کو جھولا جھلا رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جھولے کے اندر ہی جب چاند کو اشارہ کرتے تو چاند آپ کے اشارے سے حرکت کرتا، گویا کہ
چاند حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا منتظر ہوتا تھا، جہاں حضور اشارہ کرتے چاند وہیں چلا جاتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں لہو و لعب کھیل کود میں خود کو مشغول نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ کچھ بچوں نے آپ کو کھیلنے اور کودنے کی دعوت دی تو آپ نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا نہیں گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارکہ 6 سال کی ہوتی ہے تو والد کا سایہ شفقت تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے، اور اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی آغوش رحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پیاری محترم اور مقدس والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کی وصال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھاتے ہیں، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 8 سال ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی انتقال اور وصال ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جو بچپن کی پیاری ادائیں تھیں اس بنا پر حضرت ابو طالب آپ کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ جس جگہ آپ سوتے آپ کا بستر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی اسی کمرے میں اسی جگہ پر لگاتے، ہر جگہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ رکھتے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے مستفیض ہوتے۔ ایک مرتبہ عرب میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کسی بت سے جا کر فریاد کرتے ہیں، تو ان میں ایک سیانے شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو کہ تم ایسا کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم دعا کرو، اس لیے کہ یہ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ کر ابو طالب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، تو جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی باران رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے والد سے آپ کو وراثت میں ملی ہوئی باندھی تھیں، وہ آپ کی پرورش کا خیال کرتی ہیں، اور آپ کے پرورش کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کی طرح رفع حاجت کپڑوں میں نہیں کر دیا کرتے جس سے آلودگی ہو جائے، بلکہ نبی کریم کا ایک مقررہ وقت تھا کہ جب آپ رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش ابو طالب نے جب ذمہ لی اپنی، تو آپ ہر وقت اپنے ساتھ ہی آپ کو رکھا کرتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے 12 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سفر شام کیا، تو وہاں ایک عیسائی راہب نے آپ کو دیکھا، اور اس نے دیکھتے ہی جو نشانیاں اس نے اپنی کتاب میں پڑھی ہوئی تھیں وہ فوراً اس نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور ان قریب انہی کی تمام دعوت تبلیغ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور ان قریب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی پیدائش سے ہی ظاہر ہونا لوگوں پر شروع ہو گیا تھا، جس سے لوگ مستفیض ہوئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات سے اور فیضان سے مستفیض فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔